حاضرین مسجد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین، آئیے کچھ عرض و معروض سے قبل آقائے نامدار مدینے کے تاجدار جناب روح فدا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بیگس پناہ میں درود و سلام کی ڈالی نچھاور کریں اور پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، محرم الحرام کا ایسا مہینہ جس کی ایک ایک تاریخ اور ایک ایک لمحہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی گواہی دیتا ہے، اور یہ مہینہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان، تمام اہل بیت کرام اور تمام شہیدان کربلا کو یاد دلاتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک صاحبزادے جن کا نام امام زین العابدین ہے، اکثر لوگ جانتے ہیں کہ جب کربلا کا معرکہ ہوا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے تمام صاحبزادے شہید کر دیے گئے، اور آپ کا تمام خاندان، آپ کے اعزاء اقربا، آپ کے جانثار ساتھی، آپ کے چاہنے والے تمام لوگ کربلا کی سرزمین پر شہید کر دیے گئے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور اس کی حکمت سے، کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ کو اہل بیت کرام کے خاندان کو، ان کی نسل کو آگے بڑھانا تھا، قدرتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکمتاً امام زین العابدین کربلا کی سرزمین پر بخار جیسے مرض میں آپ ملوث تھے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ آپ کو اتنا شدید بخار تھا کہ آپ اگر کھڑے ہوتے تھے تو فوراً گر جاتے تھے۔ ایسے ماحول میں اور ایسی طبیعت میں بھی حضرت امام زین العابدین کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ جب آپ کے بھائی، آپ کے چچا اور آپ کے تمام چاہنے والے کربلا کی سرزمین پر شہید کر دیے گئے، امام زین العابدین کی باری آتی ہے تو آپ اس بخار کی حالت میں بھی اپنے والد ماجد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور آپ عرض گزار ہوتے ہیں، اے بابا جان، مجھے بھی اس جنگ میں جانے کی اجازت دے دی جائے۔ چونکہ رب تبارک و تعالیٰ کی حکمت تھی کہ آپ اتنے شدید بخار میں ملوث تھے، کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ کو امام حسین کی نسل کو آگے بڑھانا تھا۔ یہ ایک حکمت تھی کہ اگر آج خاندان امام حسین ختم ہو گیا تو پھر اہل بیت کرام کی نسل آگے کیسے بڑھے گی؟ تو یہ ان کا بخار میں ملوث ہونا، بخار میں رہنا، یہ رب تبارک و تعالیٰ کی حکمت تھی۔ آپ کی زندگی کے کچھ حالات آپ کے گوش گزار کروں کہ جب معرکہ کربلا ختم ہو گیا
حضرت امام زین العابدین کربلا سے دمشق آئے اور دمشق سے مدینے کی سرزمین کی طرف چلے۔ جب آپ کے بارے میں ایک چیز اور بتائی جاتی ہے کہ آپ اپنی زندگی کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے 3 سالہ زندگی میں ان کی سرپرستی میں آپ نے گزاری ہے۔ امام زین العابدین نے جب حضرت امام علی مقام باحیات تھے تو آپ ان کی زندگی میں بھی ان کی سرپرستی میں آپ نے 3 سالہ زندگی گزاری ہے۔ جب آپ امام زین العابدین مارکر کربلا ہونے کے بعد جب آپ مدینے کی سرزمین پر پہنچنے والے تھے تو تمام مدینے والے استقبال کے لیے مدینے سے باہر آ کر کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ تاریخ میں بتایا جاتا ہے کہ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک زوجہ باحیات تھی، آپ کی ایک زوجہ باحیات تھی۔ جب امام زین العابدین کا گھوڑا آپ کی دادی جان کے قریب پہنچتا ہے تو چونکہ مارکہ کربلا ایک ایسا دردناک واقعہ تھا کہ کوئی امام زین العابدین سے پوچھے کہ ان کے دل پر کیا بیتی ہوگی، اپنے بھائیوں کو، اپنے چچا کو، اپنے ساتھیوں کو اپنی نگاہوں کے سامنے لوگوں کو کٹتے ہوئے دیکھا، لوگوں کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا، سوچئے ان کے دل پر کیا بیتی ہوگی، کیسے علم کے پہاڑ آپ کے دل پہ ٹوٹے ہوں گے۔ چونکہ اس غم کی وجہ سے آپ کے بال، آپ کے داڑھی مبارک سفید ہو چکے تھے۔ آپ جب مدینے کی سرزمین سے باہر نکلے تھے کربلا کے لیے، اس وقت آپ کی داڑھی مبارک اور آپ کے سر کے بال بالکل کالے تھے، لیکن جب آپ واپس آئے تو بالکل سفید ہو چکے تھے غم کی وجہ سے۔ آپ کی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زوجہ تھی استقبال کے لیے آگے بڑھتی ہیں، امام زین العابدین کا گھوڑا سب سے آگے ہے، لیکن چونکہ آپ کا بال سفید ہو چکا تھا، آپ کی دادی جان نے آپ کو نہیں پہچانا اور اپنے چہرے کو چھپانے لگی، تو امام زین العابدین نے بڑی محبت سے کہا، دادی کا پردہ تو پوتے سے نہیں ہوتا ہے، آپ مجھ سے چہرہ کیوں چھپاتی ہیں؟ تب آپ کی آواز سے آپ کی دادی جان نے پہچانا اور عربی میں سوال کیا، انت زین العابدین، کیا تو زین العابدین ہے؟ تیرا بال سفید ہو چکا ہے، تو یہاں سے گیا تھا تو تیرا بال بالکل کالا تھا، داڑھی اور سر کے بال کالے تھے، یہ حالت تیری ہوئی۔ امام زین العابدین عرض گزار ہوتے ہیں، دادی جان اگر تو کربلا کے ہولناک انجام کو اپنے آنکھوں سے دیکھتی، اگر وہاں کے دردناک واقعات کو تو اپنے نگاہوں سے دیکھتی تو آج تو یہاں صحیح سلامت کھڑی نہ رہتی۔ یہ تو زین العابدین ہے جس کے اوپر تمام عالم کے پہاڑ ٹوٹے ہوئے ہیں، پھر بھی ان کے زبان سے بولی نکل رہی ہے، پھر بھی آج کچھ بولنے کے قابل ہے۔ امام زین العابدین کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ امام زین العابدین کی پوری زندگی عبادت و ریاضت میں گزری، اور صرف کربلا کے مارکے کے بعد جنگ ختم نہیں ہوئی، بلکہ بتایا جاتا ہے کہ صحابہ کرام کو اور تمام اہل بیت کرام کو ہمیشہ جب تک ظلم و زیادتی کا خلافت ہوتی رہی تب تک لوگوں نے آپ کو ستایا۔ جب مروان بن حکم تھا، جب اس کو خلیفہ بنایا گیا تو اس نے بھی امام زین العابدین اور تمام خاندان اہل بیت کرام کو ستانے میں کوئی کمی نہ کی، کوئی کوتاہی نہ کی، بلکہ برابر ستاتا رہا۔ امام زین العابدین کے بارے میں یہاں تک بتایا جاتا ہے کہ آپ مدینے کی سرزمین سے باہر جا کر کے اپنا ایک جھوپڑا تیار کیا تھا، اور وہاں جا کر کے حضرت امام زین العابدین وہاں پر عبادت و گزاری کرتے تھے، رب تبارک و تعالیٰ کی تسبیح و تحلیل بیان کرتے تھے۔ آپ کے بارے میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ صرف مدینے کی اور مکے کی سرزمین کے لوگ آپ کی زیارت کے لیے نہیں آتے تھے،
بلکہ پوری دنیا کے لوگ حضرت امام زین العابدین سے ملاقات کرنے کے لیے آتے تھے، اور اسی بات کی تکلیف تھی جب عبد الملک بن مروان جب خلیفہ بنا تو سب سے بڑا جو اس کو ٹھیس پہنچا یہ پہنچا کہ وقت کا بادشاہ میں ہوں، لوگ مجھ سے ملنے کے بجائے امام زین العابدین سے ملنے کیوں جاتے ہیں، ان کے دروازے پر کیوں جاتے ہیں، کوئی غم زدہ اور کوئی غم کا مارا میرے دروازے پہ آنے کے بجائے امام زین العابدین کے جھوپڑی کے دروازے پر کیوں جاتا ہے۔ اسی وجہ سے جب عبد الملک بن مروان نے امام زین العابدین کو اسی تحت گرفتار کروا لیا کہ ان کو گرفتار کر کے جیل بھیج دیا جائے، کیونکہ لوگ مجھ سے ملنے کے بجائے امام زین العابدین سے ملنے جاتے ہیں۔ لیکن آپ واقعہ سماعت کریے، آپ سنتے جائیے کہ امام زین العابدین کو جب گرفتار کر لیا گیا، جب ان کو جیل میں بھیج دیا گیا تو آپ کے ایک شاگرد تھے، آپ کے ایک مرید تھے جن کا نام امام زہری ہے، جب آپ ان کا کھانا لے کر کے جا رہے تھے اور جیل میں پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ امام زین العابدین کے ہاتھوں میں بھی پیروں میں بھی بیڑیاں ڈالی ہوئی ہیں۔ حضرت امام زہری فرماتے ہیں میرے آنکھ سے اشک جاری ہو گیا کہ میرے پیر و مرشد کو اتنی تکلیف دی جا رہی ہے، آپ کو اتنی تکلیف میں رکھا گیا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں آپ کے پیروں میں بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں، آپ کتنی مشقت برداشت کر رہے ہیں۔ جب امام زہری امام زین العابدین سے عرض گزار ہوتے ہیں اے میرے آقا، آپ کے پیر میں آپ کے ہاتھوں میں بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں، میں بہت رو رہا ہوں، میں سوچ رہا ہوں کہ آپ کیسی تکلیف برداشت کر رہے ہیں۔ امام زین العابدین نے اس وقت برجستہ فرمایا تھا اے امام زہری، جو میرے ساتھ رب تبارک و تعالیٰ آزمائش کر رہا ہے کر لینے دے، میں اس پر راضی ہوں، تو کیوں رو رہا ہے؟ امام زہری نے فرمایا آپ میرے پوری پیر و مرشد ہیں، آپ میرے استاد ہیں، آپ کی تکلیف کو میں دیکھ کر کے برداشت نہیں کر پا رہا ہوں، اس وجہ سے میں اتنا زار و قطار رو رہا ہوں۔ اے میرے اے میرے پیر و مرشد، آپ کس تکلیف میں ہیں؟ امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ جب رب تبارک و تعالیٰ میری آزمائش کر رہا ہے کر لینے دے، میں اس کی رضا پر راضی ہوں، تو پھر تجھے کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ بلکہ آپ نے فرمایا، آپ نے امام زین العابدین نے امام زہری سے فرمایا کہ اے امام زہری، رب تبارک و تعالیٰ آج میرا تو صبر دیکھنا چاہتا ہے، صبر بھی دیکھ لے اور آج میری طاقت بھی دیکھ لے۔ امام زین العابدین نے اتنا فرمایا اور کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تیسری بار جب کہا تو جو آپ کے ہاتھ میں جو آپ کے پیر میں بیڑیاں پڑی ہوئی تھی، جو زنجیروں سے آپ جکڑے ہوئے تھے، ساری زنجیریں ٹوٹ کر زمین پر گر جاتی ہیں، اور امام زین العابدین نے کہا کہ اے امام زہری، میں کسی ایسے ویسا کا بیٹا نہیں بلکہ امام حسین ابن علی کا بیٹا ہوں۔ آج بھی میں رب تبارک و تعالیٰ نے میرے ہاتھوں میں طاقت و قوت دی ہے کہ قید خانہ کیا میں چاہوں تو کچھ بھی کر سکتا ہوں، لیکن آج میرے ساتھ آزمائش ہے تو آزمائش میں مجھے رہنے دے، میں رب تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی ہوں، جب تک رب تبارک و تعالیٰ کو منظور ہوگا تب تک میں اس حال میں رہوں گا۔ امام زین العابدین نے تقوی، پرہیزگاری اور آپ نے ایسی کی کہ آپ کہ تمام دنیا والوں کا دل آپ کی طرف ایسے مائل ہوتا تھا کہ لوگ جوق در جوق آپ کے اس مکان پر جاتے تھے۔ ایک تاریخ میں یہ بھی آتا ہے کہ آج بھی آپ کا وہ مکان مدینہ شریف کی سرزمین سے باہر جو آپ نے بنا رکھا تھا آج بھی موجود ہے۔ حکومت سعودیہ تمام اہل بیت کرام کے نشان کو مٹا چکی ہے، لیکن تاریخ میں آج بھی آتا ہے کہ آج بھی آپ کا مکان وہ موجود ہے۔ کیوں موجود ہے؟ بلڈوزر بھی جاتا ہے، گرانے والی مشینیں بھی جاتی ہیں، ہر جگہ مشین کام کرتی ہے، لیکن جب امام زین العابدین کے گھر کے پاس پہنچتی ہے تو مشینیں چلنا بند کر دیتی ہیں، مشینیں اپنے آپ کو فیل کر لیتی ہیں اور وہاں پر کوئی مشین کام نہیں آتی۔ اسی وجہ سے آج بھی مدینہ شریف کی سرزمین کے باہر امام زین العابدین کا مکان موجود ہے۔ جو حضرات حج کرنے جاتے ہیں وہ ضرور امام زین العابدین کے مکان کی زیارت کرنے کے لیے ضرور جاتے ہیں، جن کو معلوم ہے اچھی طریقے سے وہ ضرور جاتے ہیں۔ امام زین العابدین، چونکہ آپ کا نام زین العابدین نہیں تھا، آپ کا نام علی اوس تھا، آپ کا نام علی اوس تھا،
لیکن آپ نے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسی عبادت و ریاضت کی کہ لوگ آپ کو زین العابدین کہنے لگے، عابدوں کی زینت، زین العابدین کہنے لگے۔ آپ ہی کے صاحبزادے امام باقر ہیں، آپ کے پوتے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام جعفر صادق کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ جب جو امام زین العابدین کے پوتے ہیں، جب عبد الملک بن مروان تخت حکومت پر بیٹھا تو تاریخ میں آتا ہے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے اسی جرم میں کہ لوگ آپ سے محبت کیوں کرتے ہیں، اسی جرم میں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 12 سال تک جیل میں رکھا۔ 12 سال تک بتانے کا مقصد یہ ہے کہ مارکہ کربلا ہونے کے بعد اس سے کئی گنے مارکے ہوتے رہے، خاندان اہل بیت پر مصیبتوں پر مصیبتیں آتی رہیں، لیکن رب تبارک و تعالیٰ کی آزمائش تھی اور اہل بیت کرام کا صبر دنیا والوں کو دکھانا تھا کہ اے دنیا والوں دیکھ لو کہ میرے چہیتے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاندان اور ان کے اہل بیت کرام کس طرح آزمائش میں، کس طرح صبر میں اور صبر کے امتحان میں کامیاب نظر آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہم تمامی مسلمانوں کو نیک بنائے، ایک بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اہل بیت کرام سے سچی پکی محبت کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ ایک اعلان ہے کہ 5 اگست کو بروز دوشنبہ محلہ چکواٹولہ میں ایک بہترین پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے، اور وہ بھی کچھ بستی کی سرزمین پر کچھ ایسے لوگ آئے ہیں جو لوگوں کو ایمان پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کو بہکانا چاہتے ہیں، لوگوں کو دوسرے فرقے کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ اسی تعلق سے یہ پروگرام رکھا گیا ہے۔ ایک مولائی فرقہ نکلا ہے، پتہ نہیں کہاں سے اس کا ایجاد ہوا، اور لوگ اس کی طرف رجوع بھی ہو رہے ہیں، لوگ اس کو قبول بھی کر رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں یہ پروگرام رکھا گیا ہے 5 اگست بروز دوشنبہ محلہ چکواٹولہ میں بعد نماز عشاء رکھا گیا ہے۔ آپ تمام حضرات اس میں ضرور شرکت فرمائیں اور ثواب دارین سے مالا مال ہوں۔